بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا یہ طریقہ ان حضرات کے لیے ہے جو عمرہ کر کے احرام اتار دیتے ہیں اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ پیشگی تیاری۔ حج کے ایام 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ اس سے ایک دن پہلے مندرجہ ذیل کام کر لیں۔ مینا میں ضرورت کا سامان لسٹ کے مطابق جمع کر کے رکھ لیجیے۔ حجامت، غیر ضروری بالوں کی صفائی، ناخن کاٹنے سے فارغ ہو جائیں۔ احرام باندھنا۔ احرام کی نیت سے غسل ورنہ وضو کر لیں۔ مرد ایک سفید چادر بطور تہبند باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، اس طرح کہ دونوں بازو ڈھکے رہیں، اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔ اس وقت کنگھا کرنا، بدن پر ہلکا سا عطر لگانا سنت ہے، کیونکہ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئیں۔ عورتیں اپنے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کریں گی۔ نوٹ: اگر آپ کی صبح مینا کو روانگی ہے تو بیچ رات میں احرام باندھنے کا کام کر لیں، لیکن آج کل بعض معلم 7 ذی الحج کو مینا روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی 7 تاریخ کو مینا روانہ ہونا ہے تو اسی مناسبت سے یہ کام پہلے کر لیں۔ نفل نماز۔ بہتر یہ ہے کہ مرد احرام کی نیت کرنے کی غرض سے حرم شریف میں آئیں، اور مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھک کر حج کے احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھیں۔ نوٹ: نفل اور نیت وغیرہ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ نیت: مرد سر ننگا کر کے، عورتیں سر ڈھانپ کر نیت کریں۔ نیت یہ ہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ تلبیہ۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار یہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو دعائیں چاہیں مانگیں، اور ساتھ ہی رب کریم سے گڑ گڑا کر حج کے سارے ارکان صحیح طریقے سے اور سہولت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور مدد مانگیں، اور شرف قبولیت بھی مانگیں۔ احرام کی پابندیاں۔ تلبیہ پڑھتے ہی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ لباس، جوتے، خوشبو اور دوسری ساری پابندیوں کی تفصیل کسی مستند حج کی کتاب میں ضرور دیکھیں اور عمل کرتے رہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج۔ مینا میں آج کیا کرنا ہے؟ مینا۔ سب نمازیں اپنے وقت پر اپنے کیمپ میں باجماعت ادا کرنی ہیں، اور ہر دفعہ نماز کا سلام پھیرتے ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ نوٹ: مینا میں 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کرنا اور رات کو مینا میں قیام کرنا سنت ہے۔ نمازوں کے علاوہ آج کے دن اور کیا کرنا ہے؟ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں، ذکر و تلاوت، تسبیحات اور نفل عبادت میں مشغول رہیں، خوب دعا مانگیں اور توبہ استغفار کریں، دوسروں کی خدمت اور احترام کریں، اور ناگوار باتوں پر صبر کریں۔ یعنی کل 9 ذی الحج کو جو مناسک حج کے اعمال ادا کرنے ہیں، ان کے مطالعہ اور آپس میں مشورہ کریں۔ نوٹ: درود شریف، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کریم کے ساتھ تلبیہ پڑھنا سب سے افضل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ ان کاموں سے بچیں: لڑائی جھگڑا، غصہ،
نامحرم کو دیکھنا، دنیا کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، بلا ضرورت بازار جانا، کہیں بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مستند عالم سے دریافت کریں، غیر عالم کی بات پر عمل کر کے اپنے حج کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ رات بھی مینا میں گزارنی ہے، ہمت کر کے تہجد بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اگلے مراحل کے لیے آسانی کی توفیق مانگیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج فجر مینا میں اپنے کیمپ میں نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ سلام پھیرتے ہی مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے ایک بار تکبیر شریف پڑھیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ عرفات روانگی، راستے میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں، دنیا کی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ عرفات پہنچ کر زوال کے بعد اگر عرفات پہنچ جائیں تو بہتر ہے اور پہلے پہنچنا بھی جائز ہے۔ اگر آسانی سے ہو سکے تو غسل ورنہ وضو کر لیں، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ غسل بغیر صابن کے کرنا بہتر ہے اور کھانے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ میدان عرفات میں جو نماز مسجد نمرہ میں ہے، اس کے امام صاحب آج 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ پڑھائیں گے اور اس پر پہلے ظہر کے فرض پڑھائیں گے، اس کے فوراً بعد عصر کے فرض پڑھائیں گے۔ جو حجاج کرام مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کو یہ دونوں نمازیں اکٹھی ملا کر پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنی نماز اپنے کیمپ میں اکیلا یا کیمپ میں ہونے والی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ دونوں نمازیں اکٹھی ملا کر نہیں پڑھے گا، بلکہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا۔ اس لیے کہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ وہ نمازیں مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ لیکن آج کل چونکہ مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، اس لیے علماء حضرات کا مشورہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بجائے اپنے کیمپ میں ہی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کریں۔ نماز ظہر کا وقت ہوتے ہی نماز ظہر اپنے کیمپ میں باجماعت ادا کریں۔ فرضوں کا سلام پھیرتے ہی تکبیر شریف ایک مرتبہ پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں۔ وقوف عرفات، زوال ہوتے ہی وقوف عرفات کا وقت شروع ہو گیا۔ وقوف کے لفظی معنی ٹھہرنے کے ہیں اور وقوف عرفات سے مراد میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ وقوف عرفات کا اصل وقت 9 ذی الحج کے زوال کے بعد سے 10 ذی الحج کی صبح صادق تک ہے۔ وقوف عرفات کا طریقہ: جب ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو جو طبیعت چاہے ذکر اور تلاوت اور دعا کریں۔ یہاں کے لیے کوئی خاص ذکر مقرر نہیں ہے، اس کے بغیر حج میں فرق نہیں آئے گا۔ تاہم افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوں، وقوف کی نیت کریں اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ لبیک کہیں، پھر خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اپنے سارے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں اور 11 مرتبہ دل سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر 3 مرتبہ لبیک کہیں اور نماز والا درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں اور اس کے آخر میں کبھی کبھی وعلینا معہم ملایا کریں، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں اور درمیان میں لبیک
اور کچھ وقت سے جو دل میں آئے دعا کرتے رہیں، یا مناجات مقبول کا اردو ترجمہ سمجھ کر مانگتے رہیں، یا حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی کا مرتب کردہ کتابچہ دعائے عرفات لے لیں، اس میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ مانگیں، اور یہ سارا وقت پوری توجہ اور دھیان سے یاد الہی میں اپنے متعلقین کے لیے دعا مانگنے میں گزاریں۔ ہم کو بھی یاد فرما لیں تو احسان ہے۔ یہ دعا بھی مانگیں اور آئندہ بھی ہر جگہ مانگ لیا کریں، اے اللہ، یہاں پر آج جتنی دعائیں آپ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے مقبول بندوں نے مانگی ہیں یا بتلائی ہیں، وہ سب دعائیں میری طرف سے قبول فرما، آمین۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنی رضا اور جنت عطا فرما اور اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، آمین۔ اس طرح غروب آفتاب تک خوش و خضوع کے ساتھ ذکر و دعا میں لگے رہیں، اور غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکلیں۔ اگر نکل گئے اور واپس نہ آئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ وقوف عرفات کی اہمیت۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے سارے حج کا نچوڑ ہیں۔ خدا کے لیے ان کا ایک لمحہ غفلت میں ضائع نہ کیجیے۔ یہاں کے لیے کوئی خاص ذکر مقرر نہیں کہ اس کے بغیر حج میں فرق آئے، تاہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے دعا اور توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ لیکن چونکہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اتنی دیر تک جم کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ دعا مانگنا مشکل ہے، اس لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر دعا مانگ کر تھوڑا وقت اللہ کے ذکر، خاص طور پر چوتھا کلمہ اور درود شریف میں لگائیں، اور تھوڑی دیر کے وقفے سے تلبیہ بھی کہتے رہیں، اور جب دعا کرنی ہو تو بس حاجت مندی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں لائیں، اور زیادہ سے زیادہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، اور عرفات میں حاضر ہونے والے کے لیے مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کے جو وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان کا کامل یقین رکھتے ہوئے پہلے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہر طرح کے اور ہر منزل کے مواخذہ اور عذاب سے نجات مانگے، اور مغفرت بے حساب کا سوال کیجیے۔ اپنے سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کو یاد کر کے روئیں، خوب پھوٹ کے روئیں۔ آج رونے اور مانگنے میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ دنیا اور آخرت کی اپنی سب ضرورتیں مانگیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں آپ کے ماں باپ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کے لیے بھی خوب دعا کیجیے۔ ان کے علاوہ جنہوں نے کبھی آپ پر احسان کیا، جنہوں نے آپ سے محبت کی، اور جو آپ کے مخلص ہیں، اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور جاننے والوں کے لیے مانگے، سب ایمان والوں کے لیے مانگے، ایمان والیوں کے لیے مانگے، اور اس سب کے علاوہ دین کی پھر سے سرسبزگی اور سربلندی، اور اس کے ساتھ اپنی نسلوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اسلام کے ساتھ تعلق جڑے رہنے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر مانگیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ پوری امت کو ہدایت فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کل دنیا بھر میں مسلمانوں کی بے بسی کا خیال کرتے ہوئے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین ایمان مساجد مدارس اور شعائع اسلام کی حفاظت فرمائیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام کر دیں، اور مسلمانوں کے ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی ان محنتوں کو نہ بھولیں جو دین کے پھیلانے اور بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی راہ میں آپ نے فرمائے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری نماز، ہمارا حج، ہمارا ہر دینی عمل اس محنت اور کوشش ہی کا پھل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے آل اور اصحاب اور ہر زمانے کے دین کے خادموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت اور درجات کی بلندی کی دعا کیجیے۔ یہ دعا بھی مانگے، اے اللہ ہم سب کو وہ تمام خیریں عطا فرما دیجیے جو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شروں سے ہم کو پناہ عطا فرما دیجیے جن سے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے۔ نماز عصر کا وقت ہونے پر اپنے کیمپ میں جماعت کے ساتھ نماز عصر ادا کریں۔ سلام پھرتے ہی ایک بار تکبیر شریف پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں۔ عرفات کی آخری ساعت نماز عصر کے بعد وقوف عرفات کے بقیہ لمحات کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ سے مانگنے میں جو کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا معلوم دوبارہ یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں۔ سورج ڈوبنے تک اسی طرح دعا کریں۔ حج کا طریقہ حصہ نمبر 1 یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حج کے طریقے کی